इन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। सर्विश मेरा क्लास फेलो था जो बहुत ज़हीन और क्लास में पोजीशन लेता था। एक रोज़ उसने मुझे कहा कि क्यों ना हम अपना एक ग्रुप बना लें, यूँ आपस में किताबें और नोट्स वगैरह के तबादले में आसानी होगी। मैंने उसके ख्याल की तायीद की और हमारा ग्रुप बन गया। हमारे ग्रुप में सभी होशियार तालिब इल्म थे, जिनमें नदीम भी शामिल था। वो हमेशा सलाम में पहल करता, मगर मुझसे ज़्यादा ही गर्मजोशी से मिलता था। उसकी अदा खटकती और मैं उससे किनारा किए रहती थी। शायद वो अपनी आदत से मजबूर था, मगर मैं उसी वजह से उसको नापसंद करने लगी। मैं एक लिए दिए रहने वाली लड़की थी और किसी से ज़्यादा फ्री होकर बात नहीं करती थी, जबकि नदीम बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करता। तभी बेरुखी इख्तियार करनी पड़ी, वरना तो हमारे ग्रुप के सारे तालिब इल्म तहजीब के दायरे में रहकर बात करते थे, लिहाजा किसी के साथ बेरुखी बरतने का सवाल ही पैदा ना होता था। ग्रुप में सर्विश सबसे नुमाया था। वो हर किसी के मसाइल में दिलचस्पी लेता और मदद भी करता। मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई क्योंकि वो हमेशा हद अदब का ख्याल रखता था। मैं उसकी इज्जत करती और वो भी कभी कोई उल्टी बात ना करता था। एक रोज़ नदीम ने सर्विश से कहा कि मुझे लाइबा पसंद है और वो बहुत मासूम और भोली भाली लड़की है, और उसके लिए मेरे दिल में एक ऐसा मर्ज जड़ पकड़ता जा रहा है कि जिसको मर्ज़ मोहब्बत कहते हैं। सर्विश ने उसको समझाया, दोस्त, अपने ग्रुप की किसी लड़की के बारे में इस किस्म के जज्बात को दिल में जगह मत देना, वरना हम सब आपस की बातचीत से भी जाएंगे। शुरू में मुझे इस बात का इल्म नहीं था, मगर बाद में खूब अंदाज़ा हो गया, तो मैंने उसके साथ बातचीत तर्क कर दी। जब मैंने उसके साथ मुकम्मल तर्क कलाम कर लिया तो उसने अपनी बेहद तौहीन महसूस की। तभी और अफसुर्दा रहने लगा। उसने सर्विश से भी कहा कि मैंने लाइबा का क्या बिगाड़ा है। उसने मुझसे बोल चाल बंद कर दी है और क्लास में मुझको उसके तर्ज अमल से तौहीन महसूस होती है। सर्विश ने यह कहकर उसकी बात को टाल दिया कि जब कोई लड़की बात ना करना चाहे तो तुम उसको मजबूर नहीं कर सकते, और ना ही मैं उसको इस अमर पर मजबूर कर सकता हूँ। सर्विश के समझाने के बावजूद नदीम को अकल ना आई, जैसे उसने ठान ली हो कि मुझको झुका कर रहेगा। सर्विश ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो मुझको बेहद पसंद करता है, इसीलिए हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। इन दिनों मैं नदीम से बेहद डरी डरी रहने लगी थी। मैं अब सर्विश की बात कभी ढंग से जवाब नहीं देती थी और ना ही उसकी किसी बात को तवज्जो से सुनती थी, जबकि पहले मैं सर्विश से ही ज़्यादा बातें किया करती थी। चंद दिन बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया क्योंकि जहनी दबाव से बीमार पड़ गई थी। सर्विश को फिक्र हुई, वो हमारे घर मेरी खैरियत पूछने आ गया। वालिद ने उसको प्यार और इज्जत से बिठाया क्योंकि मैं अम्मी अबू से उसका जिक्र अच्छे अल्फाज में किया करती थी। मैं अपने कमरे से ड्राइंग रूम में आ बैठी, बीमार और नहीफ नज़र आ रही थी। तब उसने कहा, लाइबा क्या हो गया है तुम्हें? इतनी बुज़दिल तो नहीं हो? फिर ये कैसी आसाबी जंग चल रही है तुम्हारे अंदर? एक ज़रा सी बात पर इतनी ज़्यादा परेशान हो? आखिर नदीम है क्या चीज़? वो हमारे एक हाथ की मार भी नहीं है। तुम कहो तो आज ही हमारे साथी उसकी ठुकाई कर दें। सर्विश तुमको ऐसी बात जेब नहीं देती। बेशक तुम हमारे ग्रुप के मसले हल करते हो, मगर मार कुटाई वाली बात ठीक नहीं है। मैं उसकी वजह से यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर नहीं हूँ, बल्कि मेरी परेशानी की वजह दूसरी है। नदीम से तो मैं खुद निपट सकती हूँ। अच्छा, तो ये दूसरी क्या परेशानी है, बताओ तो। अभी नहीं, अम्मी अब्बू घर में मौजूद हैं, बाद में जब यूनिवर्सिटी आऊँगी तो बता दूँगी। मैं वाकई बीमार हो गई हूँ, लिहाजा कुछ दिन गाहे गाहे अयादत को सर्विश हमारे घर आया, और जब मैं ठीक हो गई उसने आना बंद कर दिया। मैं फिर से यूनिवर्सिटी जाने लगी। सर्विश पीछे पड़ गया कि अपनी परेशानी बताओ। उसको बता दिया कि वालदा अपने मोहल्ले के घराने में शादी की बात चला रही हैं। वो काफ़ी खुशहाल लोग हैं, मगर जिस लड़के का रिश्ता मेरे लिए आया है वो ठीक नहीं है। जब मैं यूनिवर्सिटी आने जाने को निकलती हूँ, वो गली में आकर कलाम करने की कोशिश करता है, मगर मैं उसको धुतकार देती हूँ क्योंकि मुझको ये नौजवान नापसंद है। वो बाज नहीं आ रहा था तो अब मैं उसको देखते ही थूक देती हूँ। इस पर भी उसने अपनी माँ को मजबूर कर रखा है कि मुझको लाइबा से शादी करनी है। मेरी नफ़रत के इजहार से भी उसको मुझसे नफ़रत नहीं हुई। उसकी माँ बार बार रिश्ते के लिए अम्मी के पास आती हैं। मेरी वालदा भी तकरीबन इस रिश्ते पर राज़ी हो गई हैं। बस ये सबसे बड़ी परेशानी है। इसमें इस कदर परेशान होने की क्या बात है? जिस घर लड़की हो रिश्ते आते हैं। तुम अम्मी से इनकार कर दो। इनकार तो किया है, लेकिन उनका कहना है कि दूसरा कोई रिश्ता मिल जाए तो ही इनकार करेंगी। यूं ही तो रिश्तों को बिलावजह नहीं गंवाया करते।
ایک دن میں لائبریری جا رہی تھی کہ ندیم میرے پیچھے آیا اور راستہ روک کر کوئی بات کرنا چاہی۔ میں تو آفتاب کی وجہ سے پریشان تھی کہ اس نے آج پھر یونیورسٹی آتے ہوئے گلی میں میرا راستہ روکا تھا۔ اوپر سے اس مجنوں نے غصہ دلایا تو بغیر سوچے سمجھے ندیم کو تھپڑ مار دیا۔ وہ بیچارہ بھونچکا رہ گیا۔ اس واقعے کے کچھ دن تک ندیم یونیورسٹی نہیں آیا۔ ہمارے گروپ نے فکر کی مگر میں اور سروش بے فکر ہو گئے کیونکہ وہ ہمارے گروپ میں جھاڑ کا کانٹا بن گیا تھا۔ اب کبھی کبھی سروش میرے گھر آ کر امی ابو سے ملنے لگا تو وہ بھی اس کو پسند کرنے لگے۔ دراصل سروش چاہتا تھا کہ میرے والدین اس کو بھروسے کے لائق سمجھنے لگیں تو وہ اپنی امی کو میرے رشتے کے لیے ان کے گھر لائے۔ سالانہ امتحان ختم ہوتے ہی سروش ملازمت کی تلاش میں لگ گیا تاکہ رشتہ قبول کرنے میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ وہ ایک متوسط گھرانے کا چشم و چراغ تھا جبکہ ہم بھی کچھ زیادہ امیر نہ تھے۔ والد ریٹائرڈ اور ان کی پنشن پر گزارا تھا، تبھی تو والدہ مجھے امیر گھرانے میں بیانا چاہتی تھی۔ آفتاب کا گھرانہ تو شرفا میں شمار ہوتا تھا مگر خود اس کے لچھن اچھے نہ تھے۔ امی نے میرے بار بار انکار پر ان کو رشتہ دینے سے معذرت کر لی تھی۔ ایک روز میں رزلٹ کے سلسلے میں یونیورسٹی جا رہی تھی کہ آفتاب کے چند ساتھیوں نے مجھ کو گھیر لیا، زبردستی گاڑی میں ڈال کر ایک دور افتاد جگہ لے گئے۔ آفتاب نے مجھ کو شادی پر آمادہ کرنے کے لیے بہت خوشامد کی۔ میں نہ مانی تو اس نے غصے میں آ کر میرے والدین کے ناموس کو خاک میں ملا دیا اور پھر مجھے ہماری گلی کے نکڑ پر لا کر گاڑی سے اتار دیا، یہ کہہ کر کہ اگر تم مجھ کو اپنے لائق نہیں سمجھتی تو میں نے بھی تم کو کسی اور کے لائق نہیں رہنے دیا۔ اب بھی راضی ہو جاؤ گی تو اپنانے کو تیار ہوں۔ بھلا ایسے راکشس کے لیے کیا اب بھی دل میں جگہ بن سکتی تھی جس نے میرے سر سے عزت کی چادر ہی کھینچ ڈالی تھی۔ اس وقت تو یہی سوچ آ رہی تھی کہ ایک دن بھی زندہ نہیں رہوں گی اور گھر پہنچ کر خودکشی کر لوں گی۔ میں نے خود کو جا کر کمرے میں بند کر لیا، جی بھر کر روئی۔ خودکشی کرنا آسان نہیں ہوتا، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ دل کا غم ہلکا کرنے کو سروش کو فون کر دیا۔ اس وقت ہچکیاں حلق میں پھنس رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو گھبرا کر پوچھا، تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ مختصر لفظوں میں بے اختیار میں نے اپنے غم گسار کو درد بے آبروئی سے آشکار کر کے کہا کہ اب تم میرا ہاتھ مانگنے کو اپنی والدہ کو مت لانا، میں تمہارے لائق نہیں رہی ہوں۔ یہ تو بات کی بات ہے، تم حوصلہ رکھو، پہلے مجھے تمہاری عزت کے دشمن سے نپٹ لینے دو۔ اس کے بعد اس کا فون نہ آیا۔ کاش وہ میرا فون اٹھا لیتا یا اس کا فون آ جاتا تو میں اپنی عزت کے دشمن کا اصل نام اس کو بتا دیتی۔ کیوں اس نے مجھ سے رابطہ منقطع کر لیا؟ شاید اب وہ میرا راز جاننے کے بعد شادی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ایک نہیں دو غم میرا کلیجہ کھانے لگے تو سوچتی تھی چپ ہی رہتی۔ اے کاش اس کو اپنے دکھ میں شامل نہ کرتی تو ایک اچھے غم گسار سے محروم نہ ہوتی۔ چاہے ہماری شادی نہ ہوتی، دوستی کا مقدس رشتہ تو باقی رہتا۔ وہ ایسا غائب ہوا کہ میرے ماں باپ بھی اس کی راہ تکتے رہ گئے۔ مجھے علم نہ تھا کہ اس نے ندیم کو میرا مجرم جانا ہے اور اس سے دو ہاتھ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اس نے اس کا کھوج نکال لیا، تب پتہ چلا کہ وہ تو آج کل کلر کا ہار میں اپنی بڑی بہن کے گھر رہنے گیا ہوا ہے۔ سروش وہاں چلا گیا، دروازے پر دستک دی تو در خود ندیم نہیں کھولا۔ سروش کو دیکھ کر وہ خوش ہوا اور عزت سے اندر لے گیا، ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خاطر مدارت کی۔ وہ بالکل بھی اس وقت اس کو مجرم نہ لگا، تاہم اس کے دل میں پکتے الاؤ نے عقل کو معاف کر رکھا تھا۔ ندیم نے بتایا کہ اس کی بہن اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ چند دن کے لیے راولپنڈی کے ایک گاؤں میں سسر کے گھر گئی ہوئی ہے، لہٰذا اگر سروش چاہے تو اس کے پاس ٹھہر جائے۔ اس نے اس کے پاس ٹھہرنے کی حامی بھر لی۔ شام کو وہ ندیم کے پاس پہنچا تھا۔ کھانا کھاتے ہی رات ہو گئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ندیم نے سروش کو ایک بیڈ روم میں لے جا کر کہا، یار یہاں سو جاؤ۔ سروش نے کہا، مجھے تو کل صبح چلے جانا ہے، کاش آج تم مجھے کہیں لے جاتے، سیر کو جی چاہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم کو ابھی لیے چلتا ہوں، کلر کلہار کی پہاڑیوں پر گھومتے ہیں۔ ندیم نے لباس تبدیل کیا اور دوست کی خاطر خواب خرگوش کے مزے لینے کی بجائے سیر کی نیت سے گھر سے باہر نکل آئے۔ نزدیکی پہاڑی پر گھومتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ اچانک سروش نے ماضی کا ذکر چھیڑ دیا۔ یار کیا گروپ یاد آتا ہے؟ تم تو بلا وجہ ہی یونیورسٹی چھوڑ گئے۔ ہاں یار، اپنے محبوب کی خاطر، جس نے اس روز بلا وجہ میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھ کو ساری یونیورسٹی کے سامنے بے آبرو کر دیا تھا۔
بھلا اس تھپڑ کے بعد کیا میں وہاں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہ گیا تھا؟ یونیورسٹی نہ چھوڑتا تو اور کیا کرتا؟ تم تو لائبہ سے بدلہ لینے کا خیال نہ آیا جس کی وجہ سے تمہارا کیریئر خراب ہو گیا؟ آیا تھا، اب بھی کبھی کبھی شدت سے غصہ آتا ہے۔ ضرور بدلہ لیتا، لیکن کیا کروں؟ برا ہوا اس عشق کا سرور میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، کیونکہ میں اس سے اب بھی محبت کرتا ہوں۔ وہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا اور سروش اس کو نہ جانے کس انداز میں سن رہا تھا کہ اس نے آنن فانن ندیم کو پہاڑی پر سے دھکا دے کر کھائی میں لڑکا دیا۔ اگلے دن جب ندیم گھر پر موجود نہ ملا تو نوکر نے اس کی بہن اور بہنوئی کو فون کر دیا۔ وہ آئے اور اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ نوکر نے ندیم کے بارے میں بتایا کہ ایک مہمان آیا تھا اور وہ اس کے ساتھ گیا تھا۔ تلاش بسیار کے بعد ندیم کا زخمی جسد خاکی ایک چرواہے کو گھاٹی میں نظر آ گیا۔ اس نے علاقے کے ممبر کو اطلاع کی اور یوں یہ راز کھل گیا۔ اخبار میں خبر شائع ہو گئی اور پھر سروش نے خود کو پولیس کے حوالے کر کے بتا دیا کہ ہم دونوں دوست سیر کو پہاڑی پر گئے تھے۔ وہاں اچانک ندیم کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گھاٹی میں جا گرا۔ میں نے اس وجہ سے کسی کو نہ بتایا کہ مجھ پر شک نہ ہو، تاہم اس کے اس بیان کو انہوں نے مشکوک ہی جانا اور مزید تفتیش پر اس نے اقرار جرم کر ہی لیا، کیونکہ وہ اگر ایسا نہ کرتا تو شاید اس کا ضمیر اسے چین نہ لینے دیتا۔ برسوں بعد سروش ایک روز اچانک مجھے ایک مال میں مل گیا۔ وہ بے حد بدل گیا تھا۔ اس نے بتایا، میں مانتا ہوں کہ کسی کی جان لینا آسان نہیں، قتل چھپتا نہیں، اور میں تو ایک اناڑی قاتل تھا۔ چند روز بعد ہی ضمیر نے اتنا پریشان کیا کہ خود تہانے چلا گیا۔ میں شاید تم سے ندیم سے بھی زیادہ عشق کرتا تھا کہ دل کے نہال خانوں میں چھپا رکھا تھا، لیکن عشق کرنے والے اس طرح کے بے ایمانہ کام تو نہیں کرتے سروش۔ میں نے اسے باور کرایا تو کہنے لگا، بے شک یہ ایک بے ایمانہ حرکت تھی، مگر بدلہ بے ایمانہ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال مجھ پر کیس چلا اور عمر قید ہو گئی۔ خدا کی مہربانی کہ پھانسی سے کسی طور بچ گیا۔ میں اس کی زبانی یہ سن کر حیران رہ گئی، اگرچہ وہ مجھ کو 25 برس بعد ملا تھا اور تب میں بیوہ ہو چکی تھی، مگر میں نے اس کی طرف سے پھر شادی کی پیشکش ٹھکرا دی، نہ جانے کیوں، حالانکہ میں اس سے محبت کرتی تھی اور یہ بھی جان چکی تھی کہ اس نے بھی مجھ سے عشق کیا ہے۔ افسوس میں اس کو یہ نہ بتا سکی کہ مجھ کو دکھ پہنچانے والا ندیم نہیں تھا۔ یہ بات بتا کر میں اس کے غم میں اور اضافہ نہ کرنا چاہتی تھی۔ صرف ایک شک کی بنا پر اس نے کتنا بڑا جرم کر ڈالا تھا، جس کی سزا میں قدرت نے اس کا سب کچھ چھین لیا، اس کی محبت، گھر بار، ماں، دوست، احباب، اور وہ اس دنیا میں بھٹکنے کو تنہا رہ گیا تھا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔